یستحلون الحر والحریر، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو حر اور حریر کو حلال کر لیں گے۔ یستحلون الحر، حر کہتے ہیں شرمگاہ، حلال کر لیں گے یعنی زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اور حریر کو، ریشم کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ ریشم تو آپ کو شادیوں میں دولہے پر دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، عام طور سے آپ دیکھیں دولہے کا لباس اکثر ریشم کا ہوتا ہے، اگر چوڑ ٹکی ہوتا ہے لیکن پہن تو لیتا ہے وہ۔ ریشم مردوں کے لیے حلال نہیں، عورتوں کے لیے حلال، اور حر حلال کر لیں گے یعنی زنا کو اپنے لیے کیا کریں گے، حلال۔ آج ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آئی ٹی میں جاب کرنے والا اور اونچی پوسٹ پر، اور بہت زیادہ وہ جو اس کی کمپنی امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور یہاں وہاں ملکوں سے ملی ہوئی ہے، وہاں کا کلچر بھی ان میں آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ لوگ دوسرے شہروں میں جب جاب کے لیے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، بھائی اتنا پڑھا ہے تو کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ جاب ہمارا جو ہے شفٹ ہوگی، میں بمبئی میں نہیں رہتی ہوں، میں فلاں شہر میں جا رہی ہوں، بیٹی کو جانے دیتے ماں باپ، اکیلی جا کے رہتی ہے، تھوڑے دن ہاسٹل میں رہتی ہے، وہاں کا خرچہ بہت ہو رہا ہے، یا فیسلٹی نہیں ہے، کھانا ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے رہ رہی ہو، پارٹنر کے طور پر مرد کے ساتھ رہتی ہے، لڑکا بھی پارٹنر کے طور پر لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے، پارٹنر گویا کہ شادی شدہ لوگوں کی طرح ہے، بس شادی نہیں ہوئی بیوی۔ اب یہ بیسٹ میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے لیونگ ریلیشن شپ، اور کورٹ بھی اس کو اجازت دے رہا ہے، چلتا ہے وہ۔ ہمارے ملک میں قانون بدلتے جا رہے ہیں، ہر دن جو کچھ سال پہلے ہماری پرمپرا نہیں تھی اب وہ بن رہی ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، بہت ساری چیزیں اب چل رہی ہے کہ بھائی نئے دور کے ساتھ بدلتے رہو، معلوم نہیں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں اس طرح کی ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، کیوں بندھن میں بندھے رہے بھائی جب کہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اور لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں ایسے لڑکے جو اچھے جاب والے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتی ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، اپنے پیسے بچانا ہے، تو ایسا کوئی لڑکا مل جائے جو ہم پہ خوب خرچ کر سکتا، اس کے ساتھ رہو، لیکن اپنی عزت ختم کر کے رہنا پڑتا ہے۔ یہ حال آج ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن جو جانتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کا مطلب نہیں ہو رہا، ایسا نہیں۔ بچائیے اپنی اولاد، بچائیے اپنے بچوں کو، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں جب اس کی برائی بیان نہیں کی جاتی ہے تو لوگوں کو سر چلتا ہے، کوئی غلط بات نہیں کہ بہت ڈینجر چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز نہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، اور کئی مسلمانوں میں بھی یہ ہوتا ہے نادانی کی وجہ سے، کیونکہ ماں باپ بچپن سے پڑھاتے نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، دین کی باتیں نہیں، اتنا پڑھتے پڑھتے بڑا بن گیا وہ ایک دم، ماں باپ نے کچھ پڑھائی نہیں، مولوی صاحب کے پاس بھیج کے اس کو کیا کٹملا بنانا ہے، وہ تو اور پیچھے پیچھے لیں گے، اس کو 1400 سال پیچھے لے جائیں گے اس کو بیچارے کو، اس کو آگے جانا ہے، اتنا پڑھ رہا وہ ہائی لیول کا جب بن جاتا نیوٹن، اس کے بعد جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، نہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں آتا، نہ باپ کے ہاتھ میں آتا، نہ ماں کے ہاتھ میں آتا، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر ماں باپ کی ناک کٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہی ماں باپ پھر آتے مولوی صاحب کے پاس، کوئی تعویذ ہے کیا، کوئی دعا ہے کیا، ذرا پانی پہ تھوک کے دیتے کیا کچھ۔ سوچنے کی چیز، بچپن سے تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ زنا کر چکے ہیں، بہت ساری بچیاں کالجز میں، بہت ساری بچیاں جاب کرنے والی اپنی عزت کھو چکی، کس کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پارٹی میں جا کر وہاں شراب پی لیا، کس کو معلوم پڑا کیا ہے، اب ویڈیو بھی بنا لیا، اس کا بتائے گی تو ہم کریں گے اس کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ فون کر کے بات کرتے بتاتے، علماء کو معلوم ہوتا ہے، آپ علماء کو یہ سمجھتے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے؟ ایک عالم کو سماج میں کیا ہو رہا ہے، دن میں 50 فون آتے ہیں، اس کو سب معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو رو کے پوچھتے ہیں ایسا ہو گیا اب کیا کرنا، وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتے، آس پڑوس میں رشتہ داروں کو نہیں بتا سکتے، وہ عالم کو چپکے سے دور کے عالم کو فون کر کے پوچھتے ہیں، اپنی بستی کے بھی عالم کو نہیں پوچھتے۔ عالموں کو معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے سماج کے، اتنا گندا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اخلاقی گراوٹ اور بگاڑ اس قدر آ رہی سماج کے اندر، تو یہ ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتسابدوا في الطريق تسابد الحمير، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں بدکاری نہ کریں۔ گدھا جیسے کوئی حیا نہیں ہوتی ہے، راستے میں اپنے جانور کے ساتھ عمل کرتا ہے، ویسے ہی انسان راستوں پر بدکاری کریں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ وقت آئے گا۔ مغرب میں آپ دیکھیں، مغرب میں کیا ہمارے اپنے ملک میں بہت ساری اس میں کافی حد تک معاملہ آگے جا چکا ہے۔ صحابی کہتے ہیں قلت ان ذلك لکائن، میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ قال نعم لیکونن، کہا ہاں ایسا ہو کے رہے گا، ایسا ہو کے رہے گا۔ امام البزار اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا۔ لیکن احادیث معلوم پڑتا ہے آپ نے آنے والے دور میں کیا بتایا؟ بہت ساری برائیاں ہیں، والدین سے بدسلوکی، آپس میں تعلقات کی خرابی، تکبر، گھمنڈ، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے زبان کو غلط استعمال کرنا، کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہونا، زناکاری کا عام ہو جانا، شرابوں کا پیا جانا، یہ ساری چیزیں آنے والے دور میں ہونے والی، اور آنے والے دور میں نہیں، ہم اپنے دور میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج ہمارے اپنے شہروں میں، اور جتنا زیادہ وہ شہر ترقی یافتہ ہے، اخلاقی اعتبار سے زوال اتنا زیادہ اس میں دکھائی دے گا۔ جتنا مادی اعتبار سے ترقی دکھائی دے گی، اتنا زیادہ آپ کو اخلاقی زوال اور پستی اس میں دکھائی دے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو آج دیکھنے مل رہی ہیں۔